پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب سارے ساتھی شہید ہو گئے پھر خانوادہ نبوت کی باری آتی ہے. امام علی مقام سیدنا امام حسین جنگ میں جانے کی تیاری کرتے ہیں. آپ کا شہزادہ امام علی اکبر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ پلٹ جانا، یہ یزیدی بدبخت میرے خون کے پیاسے ہیں، میں شہید ہو جاؤں گا، ان کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، آپ واپس چلے جانا. مگر امام علی اکبر وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ابا جان، یہ کس طرح ممکن ہے کہ جوان اولاد ہو اور پھر باپ جنگ کی طرف جائے؟ اس وقت تک یہ ممکن نہیں جب تک میں اللہ کی راہ میں شہید نہ ہو جاؤں. چنانچہ سیدنا امام علی مقام اپنے بیٹے سیدنا امام علی اکبر کو مقتل کی طرف روانہ کرتے ہیں. کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، روانہ کرتے ہیں. دور تک گرد و غبار ہوتی ہے، دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دیتا. جس طرف یہ سجاتا جاتا ہے یزیدیوں بدبختوں کو واصل جہنم کرتا ہے، اور امام حسین جدھر دیکھتے ہیں کہ گرد و غبار اڑ رہی ہے سمجھ جاتے ہیں کہ میرا شہزادہ امام علی اکبر اسی طرف جا رہا. دیر تک لڑتے رہے اور پھر گرد و غبار کے اندر موقع پایا اور گھوڑے کو دوڑا کر سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ابا جان 3 دن کے پیاسے ہیں، پیاس سے برا حال ہے، ابا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو خدا کی عزت کی قسم میں ان سارے یزیدیوں کو واصل جہنم کر دوں. وہ فرماتے ہیں کہ بیٹے امام علی اکبر پانی تو میسر نہیں، میں اپنی زبان تیرے منہ میں دیتا ہوں، تو اسی کو چوس لے، اسی کو چوس لے. چنانچہ امام علی اکبر اپنے بابا کی زبان کو چوستے ہیں، تازہ دم ہو کے واپس پلٹتے ہیں اور جب یزیدیوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کسی یزیدی میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ کا مقابلہ کر سکے. آپ جس طرف جاتے ہیں ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں. اسی دوران آپ پر بہت زیادہ تیروں کی برسات ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک نیزہ لگتا ہے اور امام علی اکبر اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آتے ہیں اور ایک آواز آتی ہے یا ابتا ادرکنی، یا ابتا ادرکنی، ابا جان مجھے سنبھال لیجئے، ابا جان مجھے سنبھال لیجئے. امام علی مقام دوڑ کر اپنے شہزادے امام علی اکبر کی طرف جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ شہزادہ امام علی اکبر سواری سے نیچے آ گیا ہے. امام علی مقام سیدنا امام حسین اپنے شہزادے علی اکبر کو اپنی گود میں لٹاتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اسی دوران امام علی اکبر عرض کرتے ہیں ابا جان یہ سینے کے اندر جو نیزہ لگا ہوا ہے بڑی تکلیف دے رہا ہے، ابا جان اس نیزے کو ہٹا لیجئے. امام علی مقام سیدنا امام حسین اپنے شہزادے امام علی اکبر کے سینے سے جب نیزہ نکالتے ہیں ایک خون کا فوارہ نکلتا ہے اور آپ کی جان قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا امام حسین اپنے جوان سا بیٹے امام علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں اور آ کر خیمے کے پاس رکھ دیتے ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسین کربلا میں آئے تھے آپ کی عمر مبارک 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی، یعنی 56.5 سال آپ کی عمر مبارک تھی اور آپ کی جوانی کا حال یہ تھا کہ آپ کے سر مبارک میں اور آپ کی داڑھی میں کوئی ایک بال بھی سفید نہ تھا، سارے بال سیاہ تھے. مگر جب جوان علی اکبر کے لاشے کو لے کر سیدنا امام حسین جب خیمے کی طرف جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے. بیٹی عرض کرتے ہیں پھوپھو جان بابا بوڑھے ہو گئے. حضرت امام علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سیدنا امام علی مقام تیاری کرتے ہیں مقتل کے لیے. اسی دوران حضرت امام حسن کا شہزادہ امام قاسم حاضر ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے چچا جان آپ مجھے اجازت دیں، میں جاؤں گا ان یزیدیوں کے ساتھ مقابلہ کروں گا، ان کو واصل جہنم کروں گا. مگر آپ منع فرما دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے
امام قاسم یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ میرے بھائی امام حسن کی اکلوتی نشانی ہو، بیٹا آپ واپس چلے جاؤ، مگر امام قاسم راضی نہیں ہوتے۔ امام قاسم کو سیدنا امام علی مقام سواری پہ سوار کرتے ہیں اور آپ یزیدیوں کی طرف جاتے ہیں، ان بدبختوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ان کو واصل جہنم کرتے ہیں، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ سامنے سے آ کے مقابلہ کرے۔ چنانچہ آپ پر پے در پے نیزوں کے اور تلواروں کے حملے ہوتے ہیں، اور سیدنا امام قاسم کے سر پر ایک بدبخت تلوار مارتا ہے، اور سیدنا امام قاسم اپنی سواری سے نیچے آ جاتے ہیں، اور ایک آواز آتی ہے، یا اماں ادرکنی، چچا جان مجھے سنبھال لیجئے، چچا جان مجھے سنبھال لیجئے۔ سیدنا امام حسین دوڑ کر مقتل کی طرف جاتے ہیں، شہزادے امام قاسم کی طرف جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے روح قفس انصری سے پرواز کرتے ہیں۔ سیرت نگار مورخین لکھتے ہیں کہ امام قاسم اتنے کڑیل جوان تھے کہ جب امام علی مقام سیدنا امام قاسم کو اٹھا کے لا رہے تھے تو آپ کے پاؤں نیچے زمین پہ گھسیٹے جا رہے تھے۔ سیدنا امام علی مقام نے امام قاسم کا لاشا خیموں کے پاس رکھ دیا، ادھر اون و محمد قربانی پیش کرتے ہیں، امام علی اصغر اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔